مریم نواز ہر روز کوئی حکومت کے اندر مداخلت کرتی ہیں. کیا یہ حکومت یا ہینڈلرز اس کو سیکرٹ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس دکھا رہے ہیں؟ یہ نظریہ ان کی جو وہ گھریلو خاتون ہے، اس گھریلو خاتون کا نظریہ آپ نے سن لیا. کیوں یہ انلیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی، اس کو ٹیپ کیا گیا جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے. میں کیوں فرق ہوگی کے نام نہ لوں؟ 60 کروڑ کا جو پلاٹ ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو چند کوڑے کو بھاؤ اس پہ قبضہ کر لیا. ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس میں. اب یہ دیکھنے کی بات ہے، تحقیقات کی بات ہے کہ کیا ایاز صادق صاحب بھی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے؟ خود پیچھے رہے، ارد گرد والے اپنے سارے لوگ جو ہیں ان کو کرپشن پہ لگا دیا. 70% وہ پیسہ جو ان لوگوں نے بنایا وہ بشرا بی بی اور خان صاحب کو جاتا تھا بنی گالا، اور 30% ان کی جیبوں میں جاتا تھا. سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں، آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں. عمران خان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے. آج میری عدلیہ سے اللہ بھی پوچھے گا انہوں نے اس ملک کو لوٹا، آپ نے کیسے ان کو نہیں دیا؟ کیا آپ کو سلو موٹو ایکشن بھی لینا چاہیے تھا؟ اور میرے نیوٹرل سے بھی وہ یہ پوچھیں گے. اللہ کہے گا کہ نیوٹرلز بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آپ سے نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، تاکہ تو آپ کے پاس ہے. کیسے آپ نے ان چوروں کو کیوں اللہ پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ بتاؤ. اللہ پوچھے گا، ہر کسی سے پوچھے گا. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ میں محمد مالک. ویڈیوز، بلاٹس، کرپشن، فوج، جوڈیشری، سب کچھ اس وقت ہانڈی میں، سیاست کی ہانڈی میں پکڑا ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 3-4 دن میں تو مسالہ بڑا سخت تیز ہو گیا. کہاں جائیں گی چیزیں؟ یہ سب کچھ اور بلڈ اپ لگ رہا ہے کہ جو کچھ دنوں کے بعد 17 جولائی کو الیکشن ہو رہے ہیں. 20 پنجاب کے اندر منحرف اراکین، اگر نیوٹرل بات کریں، لوٹے اگر آپ پی ٹی آئی کی زبان استعمال کریں، ان حلقوں میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لگتا ہے کہ سب کچھ ان کو انفلوئنس کے لیے بن رہا ہے. آج حمزہ شہباز صاحب نے، چیف منسٹر پنجاب ہیں اس وقت، انہوں نے ایک بڑا میسو ریلیف بھی اناؤنس کیا. انہوں نے کہا 100 یونٹ کے جو یوزرز ہیں ان کا بل آئندہ سے حکومت پنجاب دے گی، یعنی کہ معاف کر دیا. اور اس کے لیے شاید 100 ارب روپے ایک سائٹ پہ ایلوکیٹ بھی کر دیے گئے ہیں. پی ٹی آئی آبویسلی چیخنا شروع ہو گیا کہ یہ دیکھیں تو الیکشن ریگنگ ہے، الیکشن ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں میں، یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے. اس بات میں کافی حد تک صداقت ہے بھی، لیکن کیا ٹیکنیکلی یہ اس پہ کور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ ڈائریکٹ یہ بلدیاتی کسی اسکیم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، تو یہ ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوگا. لیکن اصل چیز 2-3 ہیں. ایک، عمران خان صاحب نے اپنی لاسٹ تقریر میں جو لیٹسٹ کیا ہے جلسے کے اندر 2 تاریخ والے میں، انہوں نے بڑی کھل کے اب بالکل جسے کہتے ہیں سٹریٹ آن آ گئے ہیں جوڈیشری اور فورس کے ساتھ. اور بار بار اب تو اللہ کے سوالات بھی بیچ میں لے آئے ہیں کہ اللہ یہ پوچھے گا، اللہ یہ پوچھے گا. یہ سارٹ آف غصہ بھی شو کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم فرسٹریشن بھی ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اب انسٹیٹیوشنز ڈائریکٹلی ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. وہ جو فیمس اسٹیٹمنٹ آئی تھی جارج بش کی، شاید یو آر ایدر ود اس اور اگینسٹ اس، تو کیا عمران خان صاحب یہ لائن ڈرا کر رہے ہیں؟ دوسرا کرپشن کی چیزیں، پنجاب حکومت اور دوسری فیڈرل گورنمنٹ، وہی ہم دیکھنے چیزیں شروع ہو گئی ہیں. لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے فارمر فرسٹ لیڈی بشرا بی بی کے بھائی احمد مشتبہ کو سرکاری زمین کے قبضے کے الزام میں تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے. اور 6 جولائی کو ان کو بھی طلب کر لیا. پھر ہم نے ساتھ ہی خبریں دیکھی کہ جس میں جو فرا بی بی ہیں ان کے میاں نے زمین لی، انڈسٹریل پلاٹ لیا. تو جو اپنے فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے 2 ایاز صادق صاحب کے دکھا دی جو فارمر اسپیکر ہے، پہلے کیوں نہیں دکھائے؟ اینی وے ٹٹ فار ٹیٹ چل رہا ہے. اینڈ میں گندا کون ہو رہا ہے؟ پولیٹیشنز اور پولیٹیکل قیادت گندی ہو رہی ہے. از دیر اے میتھڈ ٹو دس میڈنس؟ کیا ہم ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں کہ جو زبان استعمال کی ہے گل صاحب نے اور طارق صاحب کی جو آپس میں ایکسچینجز ہوئے ہیں وہ بھی کوئی جمہوریت کے لیے اتنا اچھا ان کا امیج نہیں ہے. سو آل دس از گوئنگ آن. ہو کیا رہا ہے؟ we'll try to make some sense of it. میرے ساتھ موجود ہیں شبلی فراز صاحب، بہت شکریہ آپ کا، اور محمد زبیر صاحب PMLN کے مرکزی رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. زبیر آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ ٹیپنگ کے اوپر آئی بڑا ایشو، ٹیپنگ جو ہے فون ٹیپنگ اس پہ بڑا ایشو بنا، اور آج شیریں مزاری صاحبہ نے، عرفات چودھری نے بڑا اس پہ بات کی. لیکن مجھے یاد ہے، ابھی ہم چلائیں گے بھی پہلے،
کہ اسی ٹیپنگ کو تو وہ عمران خان خود بھی ڈیفینڈ کرتے تھے ایک زمانے میں اور کہتے تھے پرفیکٹلی فائن، لیکن انہوں نے انٹرویو دیا تھا منصور کو. ذرا اس کے بعد ہم دوسری ویڈیوز پہ آئیں گے، آڈیو پہ آئیں گے، ذرا وہ چلائیے گا. فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری ISI ہے یہ دنیا کی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. تو اب جو میں کرتا ہوں، جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں، جو بھی مجھے کانٹیکٹ کرتا ہے، سب کچھ ISI کو پتا ہوتا ہے. اچھا، IB کو بھی پتا ہوتا ہے، ISI کو بھی پتا ہوتا ہے. ویسے ٹیکنیکلی پتا ہونا چاہیے. بالکل پتا. اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتگو سن رہی ہے، یو ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ، آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی، اچھا، اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں، وہ ٹھیک ہے. کیوں یہ انلیگل حرکتیں ہو رہی ہیں فون ٹیپنگ کی؟ عمران خان کے فون کا تعلق ہے جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی، اس کو ٹیپ کیا گیا، جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے، وائلیشن آف دا آفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے. پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا، کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے. پہلے تو مجھے جواب اس بات کا چاہیے کہ ایک پاکستان کے شہری کی، ایک خاتون کی آپ نے کیوں کانورسیشن ریکارڈ کی؟ وہ گورنمنٹ منسٹرز کو ملی اور انہوں نے وہ ایک چینل کو دی. پہلے تو مجھ سے اس کی معذرت کی جائے، پھر میں آگے بات کروں. بلکہ ایک تو ان میں محترمہ ہیں جو بڑے آرٹیکل لکھتی ہیں، ان کی ایک دن میں مریم صفدر صاحبہ سے 53 بار بات ہوتی ہے کسی ایک دن میں. جو ان کے گھر پہ سیکیور لائن تھی اس کو ٹیپ کیا گیا، جو انلیگل ہے، غیر آئینی ہے. آپ کے فارمر کولیگ تو نہیں، اب اسپیشل پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون جو بڑے کالم لکھتی ہیں وہ 53 بار کالز کرتی ہیں. اس کا مطلب آپ کی گورنمنٹ بھی ٹیپنگ کروا رہی تھی. خود عمران خان کہہ رہے تھے کہ ٹیپنگ از پرفیکٹلی فائن، کوئی برائی نہیں ہے. اب پھر یہ سارا اتنا شور کیوں ہے؟ دیکھیں مالک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے انٹرویو کا جو آپ نے ریفرنس دیا ہے تو وہ اس وقت ایز پرائم منسٹر بات کر رہے تھے، اور پرائم منسٹر کی گفتگو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیپ ہوتی ہے بیکاز وہ، آپ اس کے اگر کانٹیکس میں دیکھیں، کیونکہ میں اس انٹرویو میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے آئی واز دین دا انفارمیشن منسٹر، اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ جی جو ہمارا فوج کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کرپشن کے جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کو وہ پرسو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اٹس ایشو آف نیشنل سیکیورٹی اف یو تھنک آف اٹ، بیکاز ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کرپشن نے اس ملک کو کس طرح ڈبویا ہے. ہر قسم کی کرپشن، چاہے وہ ووٹ بیچنے، ووٹ خریدنے کی ہو. لیکن آپ کے لوگوں کی فرسٹ فیملی کے نام آ رہے ہیں اس میں. کس میں؟ دیکھیں کہنے کو، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نام آ رہا ہے، میں آپ کو مالک بتاؤں، مالک کے میاں کے پلاٹس کے نام، مالک میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ان کی پوری کوشش یہ ہو رہی ہے ہمیشہ کہ یہ ثابت کر سکیں عوام کو کہ ہم ایک جیسے ہیں، عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگ ایک جیسے ہیں ہم، اور یہ جو باقی جو نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، سارا جو کرپٹ کراؤڈ ہے. اب یہ فرق جو ہے نا، یہ اس لائن کو یہ مٹانا چاہتے ہیں جو کہ مٹ نہیں سکتی ہے. پورے پاکستان کو پتا ہے عمران خان پہ کیوں نہیں کیس لگایا. آپ ہی کے پرانے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پارٹی کے ہی لوگ آپ کے اوپر. یار کون سے ہو جو لوٹے کی بات کر رہے ہو، جو خاتون ہے، نہیں وہ خاتون جو ہے جس نے کہ اپنا ووٹ بیچا ہے، اس کی آپ بات کو عظما کاردار کی بات کریں. عظما کاردار کی بات. اچھا میں ایک سوال میرے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جی مجھے یاد ہے جب دھرنے کے دن تھے جی تو یہ ہم عظما کاردار کو دیکھتے تھے جی، یہ پڑھاتی بھی تھی جی، یہ روزانہ لاہور سے اسلام آباد آتی تھی جی، جلسہ اٹینڈ کرتی تھی، واپس جاتی تھی، پھر اگلے دن پھر، اور ہم کہتے تھے کہ عورت پاگل ہے، دیوانی ہے، کیا ہے. نہیں، شی واز میڈلی، اس سے زیادہ اسٹرانگ سپورٹر میں نہیں دیکھا. دیکھیں آخر کس اتنا اسٹرانگ سپورٹر آپ کے خلاف ہو جائے تو کوئی ریزنز ہوں گے، اور بھی آپ کے اپنے لوگ خلاف ہوئے. میری بات سنیں، ایک تو یہ ہے کہ اس جیسی عظما کاردار جیسے ہمارے ماشاءاللہ ہزاروں، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں ایسے ورکر ہیں جو کہ خان اگر چاند پہ بھی جائے نا تو اس کے ساتھ چاند پہ بھی جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا انہوں نے عظما کاردار، وائی از شی سنگنگ؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا، انہوں نے اپنی وفاداری کو تبدیل کیا. یہ تو اس سے پوچھیں کہ آپ روزانہ آتی تھیں، کیا ہوا ایسا جس میں کہ آپ کو جو ہے نا یہ اس قسم کا آپ کو یہ سچویشن، اس جیسے ڈسکریڈٹ لوگوں کو I want to stay on the bigger subject. میں ذرا زبیر صاحب کے ساتھ لے لوں. زبیر صاحب ابھی ہم نے کلپ چلایا، اس میں مریم بی بی بڑا سخت گلا کر رہی تھیں کہ ان کی ٹیپ جو سے ٹیپڈ کانورسیشنز تھی، فون ٹیپ ہوا اور انہوں نے کہا میرے سے معافی مانگیں. اور آپ لوگ اب اسی طرح ٹیکنیکلی اگر یہ ٹھیک آڈیو بھی ہے، لیٹس سے وی آر اسیومنگ کہ ٹھیک ہے، تو ایک انلیگلی ٹیپڈ آڈیو کو آپ لوگ، آپ ہی کے لیڈران تمام چلا بھی رہے ہیں
اور اس کو ایز ایویڈنس بھی یوز کر رہے ہیں, پریسر بھی ہو رہا ہے, چیف منسٹر سے لے کے ہر بندہ کہہ رہا ہے دیکھیں کہاں کی یہ تو گھریلو خاتون نہیں ہے, سیاسی خاتون تھی, یہ تھی وہ تھی. آپ کی اگر فون ٹیپ ہو جائے تو بجلی اور قیامت آتی ہے, اگر دوسرے کا ہو جائے تو آپ اس پہ پالیٹکس کرتے ہیں. تو پھر آپ لوگوں کا بھی تو اخلاقیات کا سیریس ایشو ہے نا. مالک, I think Pakistan needs a course correction and a serious one. بیکاز یہ ایک بات, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا, وہ پتہ نہیں کس طرف لے کے شبلی اس کو آنسر کرتے کرتے. دا فیکٹ آف دا میٹر از, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب عمران خان یہ جواب دے رہے تھے. عمران خان واز رانگ, تو وائی کانٹ ہی ایڈمٹ کہ عمران خان واز رانگ. ادھر عمران خان واز رانگ دین, اور شیریں مزاری از رانگ ٹوڈے because she is challenging, اور وہ بالکل صحیح چیلنج کر رہی ہے ایک بیسک فنڈامنٹل جس کو اسٹیبلش ہونا ضروری ہے کہ کیا یہ الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میری نظر میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ادروائز تو کسی کی پرائیویٹ لائف سیف ہی نہیں ہے. آپ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کو یہ ڈر ہے کہ وہ جو بھی بات کرے, دیکھیں نا آفیشیل کیپیسٹی میں وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں, اور اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ میری فون لائنز کو ٹیپ کیا جا رہا ہے تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب اس کے تو یہ تو اس کے رکاوٹ ہے کام میں. دوسری بات یہ ہے کہ تو میں تو فنڈامنٹلی اس چیز کا خلاف ہوں کہ جی یہ کویسچن جو آنا چاہیے کہ جی یہ کون کر رہا تھا, یہ کیا کر رہا تھا. اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے, اور ہے اتنا بڑا ایشو, پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو ساتھ مل کے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے اور ایگری کرنا چاہیے کہ دس از ان فیوچر دس ول ناٹ بی الاؤڈ. دیٹ از دا اونلی وے. دوسری جو آپ نے کہا کہ ہمارے لیڈران وہ شیئر کر رہے ہیں, وہ جو ان کی آڈیو ہے, جو بھی ہم نے تو نہیں اس کو ٹیپ کیا تھا, ہم کہاں سے انوالو ہو گئے تھے. اگر ایک نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ سیاست تو پوری ہو رہی ہے نا, اس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, تو سیاست تو ہو رہی ہے نا. ایک دفعہ جب وہ پبلک ڈومین میں آ جائے گی, کیونکہ پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر الاؤڈ دیٹ, انہوں نے اپنے لیے الاؤ کر دیا تھا تو باقیوں کے لیے کچھ بچا تھا. جب انہوں نے الاؤ کر دیا تو پھر اس کو جب وہ باہر آئے گا سب کچھ تو پھر یوز بھی تو ہوگا نا. پھر اگر کسی کے ہاتھ میں بھی آ گیا تو فنڈامنٹل کویسچن از, کیا پی ٹی آئی اس وقت آج تیار ہے, جو شیریں مزاری ایک فنڈامنٹل کویسچن ریز کر رہی ہیں, اینڈ آئی تھنک شی از ایبسولوٹلی رائٹ ان کویسچننگ کہ یہ کیسے ہوا. اور پرائم منسٹر بڑے آرام سے الاؤ کر رہے تھے اس چیز کو, اور ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے مالک کہ انہوں نے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا شروع کیا 9 اپریل 2022 کے بعد. یہ سمجھتے ہیں 2022 9 اپریل سے پہلے پاکستان ایک ایسا زبردست ملک تھا جس میں کبھی کوئی چیز غلط نہیں ہوتی, کوئی سیاست میں نہیں بیچ میں آیا تھا, کبھی کوئی ایسے جمہوری طریقے سے سب کچھ ہوا تھا. 2018 کا الیکشن خاص طور پر ان کی نظر میں زبردست جمہوری طریقے سے ہوا تھا, فری اینڈ فیئر ہوا تھا. تو میرا خیال ہے ریئلائزیشن صرف 9 اپریل کے بعد سے نہیں ہونی چاہیے, اس سے پہلے بھی اگر ان کو محسوس ہوتا ہے کہ جو ہمارے اوپر جبر ہوتا تھا, ہمارے اوپر جو حملے ہوتے تھے, کیا اس کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, کیا میڈیا کو اسٹیفل کیا جاتا تھا اس کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں, کیا متی اللہ جان کو جب اٹھایا جاتا تھا یا افسار عباسی پر جب حملے ہوتے تھے تو اس کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 9 اپریل کے بعد ایک ہسٹری شروع ہو گئی ہے, اس سے پہلے کہ آپ نے ساری مٹا دی ہے. تو ابھی تو جرنلسٹوں کے ساتھ کون سی اچھی ہو رہی ہے؟ تعداد تو ہم 6 گن سکتے ہیں. میں جواب دے دوں جی ان کا. میں تو بالکل کہہ رہا ہوں غلط ہو رہا ہے. دیکھیں, جو زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نے اس کو کوشر کیا ایک چیز, کہ وہ بات کر رہے تھے جو نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, اس میں ہمیں جو کانٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم کرپشن نہیں کر رہے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو ایشو. وہ جو ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی, ویئر ایز جو یہ ان کے لیڈران تھے جنہوں نے کہ سب ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, تو وہ اس بات پہ بہرحال اس چیز کو دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کچھ کانٹرڈکشنز, میں پنجاب کی پالیٹکس میں بعد میں آؤں گا, میں 2-3 کانٹرڈکشنز دونوں سائڈ کی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف پاکستان کی مصیبتیں اس لیے بہت زیادہ ہیں, اور بار بار خان صاحب بھی, میں آپ سے شروع کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ کیا, لمبے پڑ گئے, معافی مانگی, یہ کیا, اور جناب لیکن IMF کا پروگرام ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا. آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے کہ جب تک IMF کا پروگرام سخت نرم جو بھی ہے, تب تک پاکستان کی اکنامک سچویشن نہیں سنبھلے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت آپ لوگ ہی KP گورنمنٹ کے تھرو سب سے بڑا اسٹمبلنگ بلاک اس میں بنے ہوئے ہیں. IMF کی ایک کنڈیشن تھی کہ تمام صوبائی حکومتیں جون سی ہیں وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کریں گی.
सॉर्ट ऑफ उन्होंने सरप्लस टारगेट बनाए हुए थे फेडरल गवर्नमेंट ने कि जितना आ जाएगा कितना आ जाएगा। उन्होंने ये लिखना था कि अगर हो गया तो हम वफाक को दे देंगे। आपकी गवर्नमेंट केपी की वो नहीं साइन कर रही और उसको पता है कि अगर वो साइन नहीं होता तो IMF का एग्रीमेंट डिले होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन आम आदमी के लिए उससे 2 लाख गुना ज्यादा मुश्किलात होंगी। आप अपना गवर्नमेंट को रगड़ने के लिए आम आदमी को नहीं रगड़ रहे, क्या मुनाफकत नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आपने ये सवाल पूछ लिया। देखें, पहली बात तो ये थी कि जो बजट में इन्होंने फिगर्स दिए थे उसमें जो फिगर्स दिए गए थे हर सूबे के कि उनका इतना बजट सरप्लस होगा तो वो वापस हो जाएंगे। पंजाब को देख लें आप, सिंध को देख लें, बल्कि खसारे में है। सिंध ने अपने खसारे सिर्फ पंजाब ने सरप्लस शो किया था 124 का। देखें, वो अमाउंट कुछ भी नहीं बनती है जो कि इन्होंने बजट में प्रॉमिस किया हुआ था, नंबर 1। लेकिन ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि ये IMF का प्रोग्राम नहीं हो रहा। उन्होंने प्रायर एक्शंस मांगे हैं। प्रायर एक्शन इस बात पे जवाब दें, प्रायर एक्शन छोड़ दें। क्यों छोड़ आप ये MOU यार वही तो मसला है। ओहो, उधर हम आ जाते हैं। अब वो आप अकाउंटेबिलिटी लॉस की बात हो रही है, बाद में आते हैं। जो काम आपके करने वाला था, आपको ये हमेशा से होता है, एक नोशनल साइन होना है, कोई इसमें लीगल नहीं है। आप लोग लेकिन साइन नहीं कर रहे। यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। नो लिसन, देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये अमाउंट जो कि बजट ने की, इनको तो मिफ्ता इस्माइल को आके इधर कौम से माफी करनी चाहिए कि जो खिलवाड़ उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ किया है। ये बहुत बुरे हैं, झूठे हैं। मैं ये आप इनको गोली मार दें। मेरा सवाल कुछ और है, आप इनकी बात पे कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर बाकी प्रोविंसेस भी वो MOU साइन कर दिया है, आपको प्रॉब्लम क्या? आप साइन कर दें। नहीं, मुझे एक बात बताएं, नहीं है। एक सेकंड, अगर हर एक ने कहा है कि जी हमने 800 अरब रुपए जमा करने हैं, अगर हुकूमत ने ये कहा है, और उसमें सिंध जो है तो कह रहा है कि मैं तो खसारे में हूं, वो साइन कर दे, तो खत्म होगी बात। पंजाब खत्म कर दे साइन, वो तो फिर खत्म हो गई ना बात। ये तो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है। आप मुझे कह रहे हैं फॉर्मेलिटी। इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ रियलिटी। यू थिंक दैट IMF इज गोइंग टू बाय दैट? IMF इस झूठ पे एग्री करेगी? है सर्टेन नोशनल। आप मफरूजों पे बात ना करें। प्रॉब्लम क्या है? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने आज कहा है कि जी अभी हमने वो देखे मसले और थे, उन्होंने और चीजें जायज उन्होंने बातें कुछ पॉइंट आउट की, बट हैविंग सेड दैट हमने इख्तियार दे दिया वज़ीर आला को। आप लोग खुद जान के IMF का प्रोग्राम डिले करवा रहे हैं और उसका नतीजा ये कि लोग भुगत रहे हैं। मुझे इसकी उसका नहीं पता है। मैं ये जुर्रत करता हूं कि मैं केपी की गवर्नमेंट की ब्याह पे कहता हूं कि हमें साइन करने में कोई मसला नहीं, हम साइन कर देंगे अगर ऐसा मसला है। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो इन्होंने जो NRO2 लिया उसकी वजह से ये सारा नीचे आया, बिकॉज उन्होंने कहा ऐसी हुकूमत आ गई है जो कि पहले भी NRO1 लिया था, इसमें भी 1100 अरब रुपए, यानी 1 खरब 100 अरब रुपए। मेरी एक पाकिस्तानी से बड़ा सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल है जो IMF में, उनकी बात मुझे कल पहुंची। उन्होंने बल्कि एक मैसेज भिजवाया कि हमें समझ ये नहीं आ रही वो, और ज़ाहिर है पॉलिटिक्स ने कहा कि अमेरिकनों ने अच्छा डंडा किया हुआ पाकिस्तानियों को, इसलिए IMF आपको सख्त टाइम दे रही है। हालांकि ये तो एजेंट थे, इनके साथ तो नरम होना चाहिए था काम, बकौल आपके तो अमेरिकन एजेंट है। एनीवे, उसने कहा यार ये हमारे मैंडेट में नहीं है। जो IMF इनको ये कह रही है कि आप एक नया अकाउंटेबिलिटी का इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसको सब कुछ नया टाइप जो, मैंने कहा यार ये हमारे मैंडेट में नहीं है, ये जो IMF मांग रही है हमारे मैंडेट से बाहर है, और मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये इतनी ओपनली कैसे बात कर रहे हैं। बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। देखिए मैं पहले उस पर आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक दो मीनिंगफुल बातें हो जाए। आपने लास्ट कमेंट देखिए, नैब बनाने की कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने जब देखा है कि इन्होंने नैब के कानून में करप्शन को हलाल कर दिया है, यानी कि जायज कर दिया है, तो इन्होंने एंटी करप्शन लॉस का अपडेट करने के लिए मांगा है। तो इन्होंने फायर एक्शंस। आज तो जजेस भी ट्रांसफर हो गए हैं ना। हाँ? जो रॉयल फर्स्ट फैमिली के केसेस देख रहे थे वो जजेस भी ट्रांसफर हो गए हैं। वो तो नैब को तो टकर गया पूरा, इन्होंने कानून भी खत्म कर दिया। ये बिल्कुल करप्शन अब व्हाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन जुबैर साहब ये बताएं कि केपी वाले एतराज भी ठीक करते हैं। मैं वो झगड़ा की बातें सुन रहा था, तैमूर झगड़ा की, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 5 अरब का फंड ब्लॉक कर दिया जो एक्स फाटा के लोग थे साहब, जो फाटा की फंड्स थे, हेल्थ कार्ड का 5 बिलियन था, वो आपने ब्लॉक कर दिया कि नहीं ये पैसे भाग जाओ और हम हेल्थ कार्ड के पैसे उनको नहीं देंगे। 10 बिलियन आपने कटौती कटवा दी उनकी डेवलपमेंट बजट की, बाकी तो इन्होंने अपने जो रखे हैं। मुझे एक बात बताइए,
آپ ہی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ ہی کی پنجاب گورنمنٹ ہے. آج آپ 100 بلین کے قریب کا آپ نے پنجاب میں بینیفٹ دے دیا غریب آدمی کو. اچھی بات ہے. خیر میں ذاتی طور پر سبسڈیز کے خلاف ہوں کہ اس بعد میں بھگتنی پڑتی ہیں. 300 ارب پلس کے آپ فیڈرل گورنمنٹ وغیرہ نے اناؤنس کر دیے, جو وفاقی ملازمین کی تنخواہیں, الاؤنسز, یہ سب کچھ. فاٹا جو بالکل جس کو کہتے ہیں نا غریب ترین علاقوں میں کوئی ہیلتھ کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہر دہشت گردی میں, اور سینسٹیو ایریا ہے بیکاز بیس بنتا ہے ہمیشہ, وہیں پہ لوگ آ کے چھپتے ہیں, سارا ٹیررزم سب کچھ. اس کے 5 بلین آپ لوگوں نے روک دیے. پنجاب میں آپ نے مجھے اور میرے لوگوں کو دے دیا 100 بلین. فاٹا کے آپ نے 5 بلین روک دیا, اور اگر اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ چیختی ہے اور آپ کے IMF پروگرام کے اندر نہیں آپ کو سپورٹ کرتی, تو پھر کیا آپ کا گلہ بنتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ 5 بلین بالکل فاٹا ڈیزرو کرتا ہے. مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا, انسائڈ سٹوری نہیں پتا, لیکن اتنا پلین اور سمپل نہیں ہوگا. مطلب ان پرنسپل بالکل نہیں روکنا چاہیے, خاص طور پر ویسے اتنا پلین ہی ہے, there's nothing complicated about it. نہیں, بٹ دا 2 things are totally unrelated. جو آپ پنجاب کی ایگزامپل دے رہے ہیں ورسز فاٹا, یہ چوائس نہیں تھی کہ ان کے 5 بلین روک کے 100 بلین. یہ پنجاب ایک ظاہر ہے صوبائی حکومت کا فیصلہ ہے, اس سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے. رویوں کی بات ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ, let me play the devil here. بات یہ ہے کہ ہم یہ حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ وزیر اعظم اور پنجاب چیف منسٹر, ان کا جو رشتہ ہے والد بیٹے کا, اگر پنجاب کے اندر جب یہ ایشو بنا تھا, ابھی جب سپریم آرڈر آیا تھا ہائی کورٹ کا, تو وزیر اعظم نے اسلام آباد میں ایک ہنگامی میٹنگ کال کر لی تھی پنجاب کے اوپر. پھر تو وہ بھی کال نہیں ہونی چاہیے تھی نا, اگر پنجاب کے معاملات علیحدہ ہیں. سو آبویسلی یہ جو سا جوائنٹ ایٹ دا ہپ ہیں وہ تو آپ ہیں, اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنجاب کے بڑے فیصلوں کا اسلام آباد سے تعلق نہیں ہے. سپوز نہیں, بٹ اگر حمزہ کی جگہ کوئی اور ہوتا چیف منسٹر, تو بھی تو PMLN کا ہوتا, وہ بھی اگر وہ اپنے غریب لوگوں کے لیے کوئی اس قسم کی ہو نہیں سکتا بھائی. آپ کی پارٹی میں صرف باپ بیٹا بھتیجی, یہ آپ کے حکومت پارٹی میں ایک الگ کویسچن, وہ الگ اس پہ آتے ہیں, وہ الگ بحث ہے. ابھی یہ جو سبسڈی کی بات ہو رہی ہے, یہ دوسری بات میں یہ بتا دوں, اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, PTI کی حکومت کو پاکستان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور یہ میں 2013 سے 2018 کے بیسس پر کہہ رہا ہوں. اور اب بھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا IMF کو نہ سپورٹ کرنا, یہ ہم ان دا مڈل آف اے کانفرنس ہوتے تھے, انویسٹمنٹ کانفرنس, یہ جا کے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیتے تھے. میں یہ آپ کو واقعتاً فیکٹ بتا رہا ہوں. کیا چیز؟ ہم روڈ شو سٹارٹ کر رہے ہیں اور ہم انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہے تھے, ایک دفعہ نہیں ہوا, بہت دفعہ ہوا, یہ جا کے سٹے لے لیتے تھے اس کے خلاف. مطلب روڈ شوز کے خلاف سٹے لے دیتے تھے پشاور ہائی کورٹ سے. انہوں نے IMF پبلکلی ڈکلیئر کیا تھا 2014 دھرنا جب شروع ہوا تھا, IMF کو کہا تھا کہ ان کو پیسے نہیں دینا. یہ کہا تھا, یہ نہیں کہا تھا, پبلکلی کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیسے واپس نہیں کریں گے. ہم اب تو IMF یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو پیسے نہیں دینے کرنے کے لیے بالکل نہیں. اب تو IMF کہہ رہی ہے زبیر, آپ کی پاسٹ کی بات کر رہا ہوں اور پریزنٹ کی بات کر رہا ہوں. نہیں, IMF تو دے رہی ہے پیسے, آپ اس کی فکر نہ کریں, انشاءاللہ مل جائے گا. پرائر ایکشنز لینا آپ. ویسے ان کی بات یہ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو بات یہ نہیں ہے, عوام غریب عوام کو بالکل ریلیف ملنا چاہیے. ہماری حکومت نے تو یہ ایکچولی کر کے دکھایا ہے, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, چاہے وہ صحت کارڈ ہو, یا اور اس طرح کے. آپ نے تو مروا دیا, آپ نے تو تب اناؤنس کر دیا ڈسکاؤنٹ جب آپ کے پیسے نہیں تھے. جب دیکھیں تو اس پہ کتنا انہوں نے شور مچایا, جبکہ عمران خان نے قیمتیں نیچے کم کی. اب جو ہے پنجاب کے بعد پنجاب نے اپنا ڈکلیئر کیا 124 بلین کا سرپلس, وہ تو کر سکتے ہیں نا. they cannot do it just because ان کا وہ بیٹھے ہوئے ہیں, باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں. پوائنٹ دوسرا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, میں سپریم کورٹ میں, ایک سیکنڈ, میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ جمعے کے دن یہ پنجاب کا جو ایشو تھا اس پہ فیصلہ ہوا. I was sitting there from word go to 4 گھنٹے ادھر ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے. ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ جو یہ ہے حمزہ شہباز ہے, he will be a symbolic, not to create a symbolic chief minister. He does not, he cannot, وہ کر نہیں سکتا ہے کہ اس قسم کے وہ
ڈیولپمنٹ کے وہ کرے. آپ کو پتا ہے ڈگری ہوتی ہے, الیکشن نو ڈگری ہوتی ہے. اگر وہ اسکول آف آپ لوگوں نے اوائڈ کرنے کے لیے ووٹ جو آپ نے نہیں جیتنا تھا, لوگ کہتے ہیں آپ کے آپ لوگوں نے مان لیا حمزہ کو 17 جولائی تک وزیر اعلیٰ. آپ لوگوں نے وزیر آپ کے پارٹی چیئرمین کا بیان بابر روان نے آ کے سپریم کورٹ میں دیا. اب آپ اس پہ نہ بات کریں. نہیں اس کی بات کرتا ہوں. ifs and buts no this is in the Supreme Court decision بھائی, یہ کوئی ہماری بات نہیں ہے. آپ ذرا اس ڈیسیژن دوبارہ چلے جائیں نا, دوبارہ چلے جائیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے فیصلے کے خلاف چلے جائیں. انفلوئنس نہیں ہوگا, کوئی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی, بالکل ہی ول بی لائک جسے ہم کہتے ہیں نا. اس کو چیلنج کر رہے ہیں آپ 100 بلین کو, یہ اس فیصلے کو دیکھیں, یہ تو انفلوئنس کرے گا الیکشن کو. ہم اس فیصلے کو ہم عوام کو ریلیف ملتی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ میں نے تو کہا آپ سے کہ ہم نے تو ہماری اپنی حکومت میں اپنی حیثیت سے زیادہ کیا. یہ کرے نا, ہم نے تو صحت پروگرام شروع کیا, لوگوں غریب ینگ لوگوں کو قرضے دینے کے پروگرام شروع کیے جو کہ انہوں نے ریورس کر دیے ہیں. یہ لنگر خانے تک بند کر رہے تھے, جو میرا خیال ہے کچھ تھوڑی شرم آ گئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے, اگر آپ ابھی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں دیکھیں جو پنجاب میں ہو رہا ہے, آج بھی آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے, میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے, کو شرم آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے. نمبر 1 لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں, جسٹیفائی کیا ہے, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوٹوں کلچر کے امین ہیں. تو وہ تو 17 کو پتہ لگ جائے گا نا. پتہ نہیں, لیکن یہ ہمارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جس میں کہ ان کو ضمانت ملتی ہے اور باہر وہ تھانے سے اسے نکلتا ہے, اس کو پھر گرفتار کیا جاتا ہے, تشدد کیا جا رہا ہے, یہ اس طرح یہ فری اینڈ فیئر ہوتا ہے. تو اس لیے اب خان صاحب جو ہے وہ آگے ہیں بالکل ہی, جنہوں کے اندر ترلیاں تھے کہ آؤ یار کرو فوج کو, جوڈیشری کو, کیا اب آپ لوگ ہتھیار پھینک دی آپ نے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جب اس طرح کے لالسنس ہوگی, جب اس طرح کے کریڈیبلٹی کے, یہ IMF کا کیوں نہیں لون مل رہا ہے؟ اس لیے کہ they do not trust these plunderers. یہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو چیز کی ہے اور یہ ثابت کر رہے ہیں. رول آف لا کدھر گیا؟ سپریم کورٹ کی ایک ڈیسیژن ہے جس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہیراس کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوٹوں پہ لوگ تھوکیں گے بھی نہیں, اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس اور ان کے اپنے نون والے ان پہ تھوکیں گے نہیں, اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں انشاءاللہ عوام, یہ جو لوڈ شیڈنگ, یہ جو مہنگائی کا طوفان انہوں نے برپا کیا ہوا ہے اور ان کی جو اصلیت ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اب جو ہے تو ان کو کوئی ووٹ کہاں دے گا؟ ان کو تو ٹماٹر ماریں گے, گندے انڈے ماریں گے. تو ہمیں اس کی فکر نہیں ہے, لیکن ہم یہ ضرور ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن بالکل نہیں ہو رہا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ایگریسولی اس کو پرسو کرنا چاہیے جس طرح ڈسکا کو کیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے عوام یہ جانے کہ جو پنجاب میں جو ہو رہا ہے, کیونکہ غیر قانونی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, غیر جمہوری لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے کسی توقع ابس ہے, ان سے کوئی توقع ابس ہے. He's just repeating the same things again and again. irrelevant باتیں کر رہے ہیں ساری. آپ کریں جی, آپ شاعری کریں, آپ کریں جی. مجھے ایک بریک میں جانا ہے کوئکلی, سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں. سچی باتیں کڑوی خان صاحب کا بھی بڑا ہیکٹک سکیجول آ گیا, سپیچز کا, جلسوں کا سارا. مریم نواز کا بھی آ گیا سکیجول, وہ بھی آ رہا ہے, وہ بھی بڑا اگریسو ہے. آپ دونوں, یہ دونوں اب لگ رہا ہے کہ وہ ٹائٹنز, وار آف دا ٹائٹنز ہیں. ناٹ ٹائٹنز, جو باقی سوال تو مجھے کرنے دو نا یار. جائنٹ اینڈ اے ڈوارف. تو پھر تو اٹس اے سکسیسفل ڈوارف کے مقابلے میں آ گئی ہے وہ آپ کے. انشاءاللہ. یار یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جو اس کا ریزلٹ ہوگا, جو اس کا ریزلٹ ہوگا, کیا ان کو پانی پلائیں, جو نیشنل پانی رکھا ہوا ہم نے, جو نیشنل پالیٹکس پہ تو اثر ہے سو ہے. کیا آپ دونوں کے خیال میں اس کا عمران خان کی یا مریم نواز کی ذاتی پالیٹکس پہ بھی فرق؟ جی ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا ہم بریک میں بات کر رہے تھے ناظرین, میں تھوڑا سا اپنا کوشچن چینج کر رہا ہوں. مجھے زبیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جب کیسز شروع ہوئے ہیں آج, جیسے میں نے شروع میں کہا بشرا بی بی کے بھائی کو بلا لیا اینٹی کرپشن نے, فراغ گوگی کے اوپر ہم باتیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جی شاید ریڈ وارنٹ ایشو کروانے کی انٹرسٹڈ ہے پنجاب گورنمنٹ, جس پہ فواد چودھری نے کہا پہلے کیس تو درج کروا دیں, ریڈ وارنٹ کہاں سے ہوں گے. بٹ اینی وے ہر دوسرے دن اگر کوئی انڈسٹریل پلاٹ نکل رہا ہے, اگر ایاز صادق صاحب کے 2 ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے میاں کا ایک نہیں ہے. سو یہ نظر تو آ رہا ہے چیزیں. پھر ان کی پہلے آڈیو ٹیپ جو ان کے بارے میں باتیں ہوئی, اس کو بھی کسی کو ہم نے عدالت میں جاتے نہیں دیکھا. آج کی آڈیو پہ بھی ہم نے عدالت نہیں دیکھا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خان صاحب نے خود ان کے ڈیفنس میں بات کی. آپ فارمر فرسٹ لیڈی, وہ بھی انہی کی بات کر رہے ہیں. لیکن
جو میں بریک میں بات کر رہا تھا، شبلی صاحب نے کہا یار آپ جو مرضی کر لیں، خان صاحب کی انٹیگریٹی اسیلیبل نہیں ہے، یہ ان کے اوپر کوئی چیز سٹک نہیں کروا سکتی گورنمنٹ. واقعی آپ کے خیال میں کہ عمران خان کے اوپر نہیں سٹک کر سکتی کوئی چیز؟ نہیں، میرا تو خیال ہے کہ دیکھیں عمران خان کے لیے بہت زیادہ امبیرسنگ سچویشن ہے، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا اس چیز کا کہ گھڑیاں بیچ دی گئیں، کفلنگز بیچ دیے گئے. یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ اس کو اگر آپ کرپشن نہ بھی کہیں، واٹ ایور یو کال اٹ، کہ از اٹ اے ڈن تھنگ کہ پرائم منسٹر یا ان کی فیملی اس چیز میں انوالو ہوں؟ میں کوئی ہارش ورڈز نہیں یوز کر رہا ہوں، میں بالکل نارمل سینسیبل ورڈز یوز کر رہا ہوں. کیا عمران خان کے لیے یہ زیب دیتی ہے کہ ان کی وائف یا ان کی وائف کی فرینڈ ان چیزوں میں انوالو ہوں کہ اسٹیٹ سے وہ ملا ہو؟ جب آپ حضرت عمر کی اگزامپل دیتے ہیں اور اسلام کی اگزامپل دیتے ہیں، بار بار ریفرنسز دیتے ہیں، تو پھر آپ کو مورل ہائی گراؤنڈ بھی ہونا چاہیے. پھر آپ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ ہی دیکھنا چاہیے آپ کو. سو ہم نے اس حد تک بالکل بتا دیا کہ خان صاحب یہ حقیقت ہے، اور یہ تو ہم نے بھائی اگر آپ، اور خان صاحب نے خود مان لیا کہ گھڑیاں اس لیے بیچی تھی کہ روڈ بنوا رہے تھے. مطلب آپ ذرا وہ دیکھیں، ذرا لیول دیکھیں. آپ کون کبھی تحفے تحائف بھی جو اسٹیٹ لیول پر آپ کو ملیں وہ آپ بیچے جاتے ہیں؟ اچھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ تھوڑے بہت ایک دو گھڑیوں کی بات ہوئی تھی، اس کے بعد ایک سیریز آف ایونٹس ہیں. سو وہ چپکیں یا نہ چپکیں عوام کے ساتھ، بٹ آئی تھنک اٹ از ویری امبیرسنگ. اور ایون پی ٹی آئی والے خود بھی یہ محسوس کریں گے کہ دس از ناٹ واٹ دے ایکسپیکٹڈ فرام خان، کہ اس لیول پر اتنے اگر آپ اتنے مورلی ٹھیک ہیں، اگر آپ اتنے مورلی ٹھیک ہیں تو آپ لوگ بھی توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ کیوں نہیں کھولتے پرانا؟ اس پہ بھی آپ لوگوں نے پھر ایک کمیٹی بنا دی ہے. پتہ ہے اس ملک میں جو چیز پہ فیصلہ نہیں کروانا کمیٹی بنا دو. ایک ایگزیکٹو آرڈر تھا، وزیر اعظم کہتے کہ توشہ خانے کا سارا ریکارڈ کھول دیں. جی تو کھول دیتے، پتہ لگ جاتا. جو انہوں نے بھی بی ایم ڈبلیوز نہیں تھے، زرداری صاحب کے اوپر لگتا ہے، آپ کے بھی میاں صاحب وغیرہ نے بڑے پریزیڈنٹس لیے ہیں، خاص طور پہ سٹاف نے جو تو انٹائٹل بھی نہیں ہوتا، انہوں نے بڑی چیزیں لی ہوئی ہیں. کیوں نہیں کھولتے سارا ریکارڈ آپ لوگ توشہ خانہ کا؟ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں. ایک تو یہ جو کمیٹی، دو الگ چیزیں نہیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں کہ تاکہ اس کا، میں بتا رہا ہوں نا، کمیٹی اس لیے بنی ہے کہ رولز آف بزنس کو کلیئرلی ڈیفائن کیا جائے، تاکہ 50% جمع کرانا چاہیے، 20% جمع کرانا چاہیے، جمع بھی کرانا چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے، تحفے رکھنے بھی چاہیے اپنے پاس یا نہیں رکھنے چاہیے. میں تو کچھ اور بات کر رہا ہوں زبیر صاحب، میں تو اور بات کر رہا ہوں. یہ تو آئندہ پروسیجر ہیں. میں کہتا ہوں ماضی کا ریکارڈ آپ لوگ کھول دیں، کس نے کیا لیا کیا نہیں کیا. بس بالکل بالکل آئی ایگری ود یو. لیکن یہ وہ کھولیں یا نہ کھولیں، اس چیز کو تو اسٹیبلش کرتی ہے نا. اور عمران خان صاحب نے خود بھی مان لیا کہ ہاں وہ بیچی جاتی تھی چیزیں. یہ لیکن پرانی بات ہے شبلی، لیکن یہ بات ہے توشہ خانے نے بڑا برا ذائقہ تو چھوڑا ہے. نہیں دیکھیں، these are not done things. ہوتا نہیں ہے دنیا میں جیسے آپ لوگوں نے کیا. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کا ہمارا جب کوئی جلسہ، وہ بھی آپ دبئی میں جا کے واپس بیچ رہے ہیں آپ کو. دیکھیں یار میری بات سنیں، عمران خان نے تو اس کو اس طرح ہی لے لیتے ہیں نا. دیکھیں go into bigger things. عمران خان سے تو پوچھا گیا کہ جی آپ اپنی منی ٹریل بتائیں، آپ نے یہ گھر کیسے خریدا. وہ نے تو آ کے آپ کو کورٹ کو پورا سامنے رکھ دیا. آپ آج کے دن تک نہیں بتا پائے، نہ بتا رہے ہیں، ملک سے بھاگ گئے. کم آن یار زبیر، مطلب ہے کہ آپ کو دیکھیں یو ہیو یور اون پرسونا آلسو. ایسی بات نہ کریں جس سے کہ آپ پہ بھی بات آئے. بات یہ ہے کہ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ بھئی اس نے یہ سورس آف فنڈ تھا اور یہ کیا، حالانکہ پبلک فگر بھی نہیں تھا اس وقت. وہ He was a celebrity but not a public figure. اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایون فیلڈ ہو گئے، یہ سارے جو آپ کی جاتی عمرہ جو بھی آپ نے لوٹ مار کیے یار، بلینز آف روپیز، اربوں ڈالر، روپے بھی نہیں ڈالر آپ نے یہ کیے. آج آپ کے اٹھ کے آتے ہیں کہ جی یہ جو ہے تو یہ موریلٹی کی بات آپ کی منہ سے اچھی نہیں لگتی ہے. آپ کے پاس وہ سٹینڈنگ، مورل سٹینڈنگ نہیں ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے آج ماشاءاللہ وہ 69 کے سال کے ہو گئے ہیں، انہوں نے پورے اپنی کریڈیبلٹی کو ثابت کیا ہے. اگر وہ چاہتے، میرا لاسٹ کامنٹ، اگر وہ چاہتے زبیر نا، اگر عمران خان کو پیسوں کا اتنا شوق تھا تو بجائے اس کے کہ وہ ایک کسی بھی انڈورسمنٹ لے لیتا انگلینڈ میں، آسٹریلیا میں. اچھا بریک لینا، میں زبیر کا جواب لے لوں کوئکلی. نہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا یار. دس از ویری امپورٹنٹ.
دس از ویری امپورٹنٹ. میں زبیر آپ کا چھوٹا جواب ہے, لمبا جواب ہے. ان کا لمبا جواب ہوگا, مجھے ختم, میرا لاسٹ آرگومنٹ ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. نہیں دیکھیں نا, اس کے بعد ان کو پورا ٹائم دے. اگر عمران خان کو پیسوں سے دلچسپی ہوتی تو بجائے اس کے کہ وہ کینسر کا اسپتال, اپنی پاپولیرٹی کو اس نے عوام کے لیے خرچ کیا, اس نے یونیورسٹی بنائی, اس نے غریب لوگوں کے لیے بنائی, اس نے القادر یونیورسٹی بنائی, غریب لوگوں کے لیے بنائی. سارے اچھے کام ہیں, اس کو پیسوں کا شوق سارے اچھے کام وہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا, اس پاپولیرٹی کو اپنے لیے یوز کرتا. کئی باری کوئی انسان سے غلطی ہوتی جو امبیرسمنٹ ہو جاتی ہے. کیا یہ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پریزنٹ ساتھ دیکھیں, جس طرح کہتے ہیں نا کرکٹ میں کہتے ہیں کہ فارم از ٹیمپرری, کلاس از پرماننٹ. خان کی کلاس ہے اور وہ پرماننٹ ہے. ان کی نہ کلاس ہے نہ ان کی فارم. کبھی کبھار کر دیتے ہیں, ہاتھ پاؤں ادھر ادھر مار لیتے ہیں. کلاس از پرماننٹ. مجھے آپ بریک لینا ہے. جی زبیر یہ بتائیں, اب پنجاب کے الیکشن 3-4 منٹ رہ گئے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ڈیفائن کرے گا کہ وہ انسگنیفیکنٹ ہوگا نیشنل پالیٹکس کے لیے بھی؟ انہوں نے, اگر آپ جیت گئے, انہوں نے نہیں ماننا, اور میرا خیال ہے آپ نے ان کو جیتنے نہیں دینا, تو اس لیے ان کی جیت کا تو میں سوال کر ہی نہیں رہا. دیکھیں بڑا سگنیفیکنٹ ہے جولائی 17 کا الیکشن, بیکاز جسٹ دا نمبر آف سیٹس, 20 سیٹوں پر الیکشن ہو رہا ہے, اور یہ تمام اس پولیٹیکل اپہیولز کے بعد ہو رہا ہے جو پچھلے 4-5 مہینے میں پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا, کافی ڈیفائننگ مومنٹ ہوگا, اور اس کے بعد پوسٹ جولائی 17 کی پالیٹکس کو ڈیفائن کرے گا. اس حکومت کے ٹینیور کے حوالے سے بھی, پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے بھی, اور تمام ایسپیکٹ سے بہت ہی اہم ہے. سو ہم تو ظاہر ہے بالکل. آپ کے خیال میں 20 میں سے کتنی سیٹیں, آپ کے خیال میں 20 میں سے کتنی سیٹیں اگر پی ٹی آئی جیتے گی تو اس کا میسج یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ آ گیا لوگوں کا؟ میجورٹی تو میرا انالیسس بھی ہے کہ آپ نہیں جیتنے دیں گے. لیٹس سے اگر یہ 7-8 سیٹیں جیتتے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں جیتنے دیں گے؟ سر سرکار ہوتی ہے نا. نہیں, یہ تو پھر اس دفعہ آنکھیں ہماری بھی. جی زبیر, that will be a big gain for PTI. لیکن میں ہاں that will be a big gain for PTI. میں صرف یہ یاد دلا دوں, پچھلے 1.5 سال میں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے, باوجود اس کے کہ پی ٹی آئی کی صوبائی اور وفاق میں حکومت تھی, سوائے ایک کہ ہم تمام الیکشنز جیتے تھے. سو اگر اب بھی ہم سویپ کریں گے, کوئی یہ عجیب سی بات نہیں ہوگی جب آپ سویپ کریں گے. آپ کے خیال میں آپ سویپ کریں گے, یہ آپ 20 سیٹیں سویپ کریں گے, مطلب 16-17, نہیں مطلب 16-17 وہ 16-17 کہہ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ان سے پوچھ لیں. نمبر 1, اچھا اگر ایک سوال, اگر ان کی 16-17 ہوئی, آپ کی 3-4 سیٹیں ہوئی, پھر کیا کریں گے؟ الیکشن مانے گا کہ پھر اس پہ بھی ایک ہڑتال ہوگی؟ اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا, اس میں جواب پہ نہ ہے. وہ تو عمران خان کبھی نہیں, جو لوٹوں کو انہوں نے ٹکٹ دیے اور اپنے لوکل کینڈیڈیٹس کو اگنور کیا, یہ مہنگائی کا جو بربادی کی ہوئی ہے انہوں نے ملک پہ, یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی ووٹ دے گا؟ کون دے گا؟ ابھی چھوڑ دیں, میرا سوال بس سمپل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ ہوتے کون ہیں کہ ہمیں جو ہے تو یہ الیکشن یہ جیتنے دیں گے. آپ ہی تو کہہ رہے ہیں یہ دھاندلی کر رہے ہیں, بندوں کو پکڑ رہے ہیں, کہ یہی ہوتے ہیں تو کرتے ہیں نا. دیکھیں نا, تو یہ تو پری پول ریگنگ ہو رہی ہے نا, جس طرح کی پروجیکٹس کیے جا رہے ہیں, اور ہم کورٹ جائیں گے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں اس کو وہ کیا جائے, اتارا جائے, کیونکہ اس نے کورٹ میں ججز کے سامنے حل دیا کہ جی یہ بالکل اس طرح ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے ہیں, نہ تھیوریٹیکلی, اور ہاں اگر انہوں نے کوئی بالکل جس طرح کے ایک آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں تو ہم اس دفعہ تیار ہیں. یہ سارے جو یہ ڈیپ فیک کی جو فرینچائز ہے نا ان کے پاس, آپ کی گورنمنٹ نکال دی, کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ اگر آپ کی 20 سیٹیں بھی لے جائیں گے تو کیا کر لیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو سارا جو کبھی جو ڈیپ فیک کی جو مینوفیکچرنگ ہے, فیکٹری ہے جن کی فرینچائز ان کے پاس ہے, زبیر صاحب کی لیڈرشپ کے پاس ہے, تبھی بھی جب ہمارا بڑا جلسہ ہوتا ہے, جب بھی ہم نے یہ پورا پاکستان, میرا سوال وہی ہے, آپ کے بقول ویسے سمجھ نہیں آتی, ایک دفعہ کہتے ہیں امریکہ کی سازش ہوئی, ان کے لیے کیا, اور آپ کے صدر صاحب ریسیو کرتے ہیں امریکن ایمبیسڈر کو پورے فین فیئر کے ساتھ, صدر کہتا ہے میں نے وہ نہیں دینا فین فیئر, ایک طرف آپ امریکہ, پھر آپ کہہ رہے ہوتے کہ جی آپ نے ملک کے ساتھ وہ کیا, یہ کوئی آپ کی ذاتی تو نہیں تھی. ایسی باتیں نہ کریں, یہ کوئی سوال نہیں. دیکھیں ایسے موقع میں ملک یاد آ جاتا ہے. نہیں کیوں نہیں, ہی از اے پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس نے کریڈینشل پیش کیے ہیں تو وہ آپ کو, زبیر صاحب آپ بتائیں, صومالیہ کا بھی ہوتا تو وہ ریسیو کرتے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. صومالیہ کا تو کرتے, لیکن امریکہ کا نہیں کرنا چاہیے تھا.
امریکہ کا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ 22 کروڑ کا سوال زبیر مجھے بتائیں، اگر ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے دشمن ملک ان دیٹ وے ہے کہ اس نے سازش کر کے پاکستان میں گورنمنٹ الٹائی ہے، تو کیا ان کے صدر کو ریسیو کرنا چاہیے تھا اتنے فین فیئر کے ساتھ؟ گڈ کویسچن. نہیں، کوئی تو پروٹیسٹ کرتے نا، کوئی تو کہ انڈر پروٹیسٹ ہم کر رہے ہیں، یہ تو کہہ سکتے تھے یا نہیں کہہ سکتے تھے؟ عارف الوی اور پی ٹی آئی کو دو مختلف چیزیں تو نہیں ہیں. عارف الوی اسی طرح سے پی ٹی آئی کو انہوں نے اپنی پوری کوشش کی تھی. جب وزیر اعظم نے حلف اٹھایا ہے، شہباز شریف صاحب نے وہ نہیں موجود تھے، انہوں نے حلف دینے سے انکار کر دیا تھا. بہت سی دفعہ انہوں نے بالکل جو لوگ لائے سن لیں نا. اس وقت جب آپ پریزیڈنٹ تھے اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا تھا امریکہ کے لیے آپ کو پریزیڈنشل ریسپانسبلٹی یاد آ گئی. امریکہ کا وقت آیا تو آپ نے کہا نہیں ہوں، وہ تو پریزیڈنٹ ہیں. جی پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، خود کنٹرڈکشن ہے عارف الوی صاحب کے. وزیر اعظم کو حلف نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، لیکن جس نے امپورٹ کروا کے دی ہے اس کو فل پروٹوکول دیتے ہیں. رولز کو چلیں جی، we've run out of time. بات ہو رہی کانٹرڈکشنز کی. ناظرین پہلے تو میرے پینلسٹ کا بہت شکریہ، لیکن واقعی اس ملک میں پرائرٹیز سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کے پی میں اگر ان کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی منافقت کر رہی ہے، میں اسٹرانگ ورڈ یوز کر رہا ہوں، اور وہ گیم کر رہی ہے اس کے اندر IMF ڈیلے میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی بڑی زیادتی ہے کہ جو صوبہ اتنا ریسٹرکٹ پروونس ہو، جہاں پہ یہ ایشو ہو ٹیررزم کے، اور جہاں پہ واقعی زمین پہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی ٹرائبل ایریاز میں عام لوگوں کے لیے، وہ اپنے علاج کروائیں سب کچھ. پشاور ہی ان کا کلوزسٹ پورٹ آف کال ہے، ان کے لیے آپ نے 5 بلین نہیں دیا. لیکن پنجاب کے اندر جہاں 20 سیٹیں بھی ہو رہی ہیں الیکشن میں ہیں، جہاں پہ اگر فیملی ہی دونوں وفاق کو بھی اور وہاں پہ چلا رہی ہے، وہاں پہ آپ 100 بلین کا بینیفٹ دے دیتے ہیں یا فیسلٹی دے دیتے ہیں. ایک طرف اس ملک میں 300-350 بلین خرچ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جس میں سرکاری ملازمین ہیں ان کو فیسلٹیز میں ان کی تنخواہیں بڑھانے میں، جس کے بالکل میں حق میں ہوں، ہیو نو پرابلم ود دیٹ. لیکن ساتھ ہی فاٹا کہ آپ 10 بلین کاٹ لیتے ہیں. پرائرٹیز کا بڑا سیریس ایشو ہے جو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ باقی مسئلے 20 سیٹیں ہو جائیں گی، آ جائیں گی، لیکن جو ملک کے لیے کی ایشوز ہیں ان پہ ان کو آپس میں بات چیت کرنی ہوگی. اینڈ نوبڈی شوڈ پلے پالیٹکس. نہ فاٹا پہ کے پی پہ یہ کریں پی ٹی آئی والے، اور ڈیفینیٹلی لائیں وفاق کریں. یہ سیریس معاملات ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.